اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم طلباء، آج ہمارے پاس ہے جی پارہ نمبر 22 کا خلاصہ۔ یہ کل میں نے ریکارڈ کروایا تھا، 2 ریکارڈ کروائے تھے، 21 اور 22۔ 21ویں کی ایڈیٹنگ کی، پھر میں نے جب 21ویں کو اوریجنل جو ویڈیو تھی ڈیلیٹ کر رہا تھا تو وہ 22واں ڈیلیٹ ہو گیا، تو لہٰذا اس کو آج مجھے پھر ریکارڈ کروانا پڑ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، خیر ہے، اس میں خیر ہوگی۔ یہ چیزیں ایک دفعہ ریپیٹ ہوگی، 2-3 دفعہ مزید ذہن میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے، پارہ نمبر 22واں کا خلاصہ، درس قرآن ہو گیا جی، درس قرآن کریم پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22 کا تعارف۔ ٹھیک ہے، پارہ نمبر 22 کا تعارف جی۔ اب کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس 4 باتیں ہیں، 4 حصے ہیں اس کے۔ کتنے حصے ہیں جی؟ 4۔ 1 2 3 اور 4، یہ اور یہ موٹی موٹی بات لکھوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، سورہ احزاب کا بقیہ، سورہ احزاب بقیہ حصہ، ٹھیک ہے، اس میں 4 باتیں ہیں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ سورہ نمبر 33، ٹھیک ہے، اس کے بعد 34 سورہ سبا، 34 نمبر کی سورت، اور 35 سورہ فاطر، اور 36 سورہ یاسین اس کا ابتدائی حصہ لکھ لو۔ یہ آگے جی احزاب 33، ٹھیک، یہ آگے ہمارے پاس سورہ سبا، یہ 34 یہ مکمل ہوگی، اور اس کے بعد سورہ فاطر یہ 35 نمبر کی ہے، اس کا بھی مکمل حال احوال ہوگا، اور یہ سورہ یاسین 36 نمبر کی صورت، یہ 36 نمبر اس کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ اس میں بہت کچھ آنے والا ہے۔ اچھا بورڈ چھوٹا ہے، اس وجہ سے میں کوشش کروں کہ اس کو سرسری آپ کو بتاؤں اور ایڈٹ کرتے ہوئے یہاں لکھتے جاؤ۔ احزاب میں 4 باتیں کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے 7 احکامات، یہ پہلی بات آ گئی جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے لیے 7 احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 آپ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ، یعنی آپ جب کسی کے ساتھ بات کریں تو سختی کے ساتھ بات کریں تاکہ اگلے کے دل میں کچھ وہم و گمان نہ پیدا ہو وغیرہ وغیرہ۔ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، زمانہ جاہلیت کی طرح زینت اور سطر کا اظہار نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 6 اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ نمبر 7 قرآن کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کریں۔ یہ 7 احکامات آئے ہوئے ہیں جی آیات نمبر کہاں سے جی؟ 28 تا 34، 28 to 34، یہ جا کے وہاں دیکھ لیں۔ ٹائم میرا تو ایک لگا دوں گا، نہیں تو 28 نمبر کی آیت لگا دوں گا اور اس کے آگے لکھنا شروع کروں گا یا حوالہ دے دوں گا، آگے آپ خود دیکھ لیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ مسلمانوں کی 10 صفات، مسلمانوں کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں جی ہمارے پاس، کس میں؟ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں۔ کون کون سی جی؟ مومن مرد، مومن عورتیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے والے مرد، نماز قائم کرنے والی عورتیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے مرد، زکوٰۃ ادا کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 احکامات آئے ہوئے ہیں، یہ ہیں جی آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 35۔ کون سی صورت؟ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 35۔ نمبر 3، تیسری بات نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر ہے۔
ان کی جو پھپھیزاد بہن جو تھی نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جب ان کو طلاق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کا ذکر واحد قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ یہ نکاح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 37 ہے، یہ آیت نمبر 37 ٹھیک ہو گیا۔ ایک خاص ترتیب سے جا رہے ہیں نا، دیکھو 28 سے 34 ہو گیا، پھر 35 ہو گیا، 37۔ اور چوتھی بات، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آگے جی کہاں پہ جی؟ آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں 56 مارکر میں نے وہی چلا دیا، کٹ چھوڑ دیا، نہیں پتہ چلتا، چلو بہرحال ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، آگے اس طرح آیت ساری چل گئی جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا حکم، یہ 4 باتیں آ گئی سورہ احزاب میں، آیت وائز حوالے کے ساتھ ایک ایک آیت انشاءاللہ لگا دوں گا جے پی جی میں۔ دوسری سورہ سبا آ گئی ہمارے پاس۔ اب دیکھتے ہیں سورہ سبا میں ہمارے پاس کون سی باتیں اور کتنی چیزوں کا ذکر ہے۔ 2 باتیں جی سورہ سبا میں، کتنی باتیں؟ 2 باتیں سورہ سبا میں ہمارے پاس 2 باتیں۔ پہلی بات جو ہمارے پاس ہے وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ آگے جی سورہ سبا میں، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ پرندوں اور پہاڑوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جائیں، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے آواز دی تھی نا، جب یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے آ کر بیٹھ جاتے اور سنتے ان کو۔ ان کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام، یہ آگے جی آیت نمبر سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر آ گیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں، اور ساتھ یہ تھا کہ ان کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا تھا، لوہا یہ بھی ان کے لیے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا آتا ہے کہ ان کے بارے میں تو پتہ ہے نا، وہ اس کا وہ چیونٹی والا، وہ چیونٹی نے جب کیا دوسروں کو کہا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کچھ لے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کی تھی؟ مخلوق کی بولیاں سننے کا جو ہے تو وہ ایک معجزہ ان کو دیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی تھے۔ تو یہ ذکر آگے جی آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 12، یہ 2 چیزیں اس میں آ گئی، 2 باتیں۔ پہلی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ آیت نمبر 10 بھی پڑھو سورہ سبا کی، اور آیت نمبر 12 بھی، تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، دوسری بات اسی سورہ سبا میں ہے کہ اہل سبا کے غرور اور تکبر کا کیا واقعہ، یعنی یہ جو اہل سبا والے لوگ جو تھے، وہ ملکہ سبا جو تھی، یاد ہے نہیں، جس کی طرف وہ ہدہد گیا تھا، کہا تھا کہ میں نے جو ہے تو ایسی قوم پر گیا ہوں اور آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ حکمرانی ان پہ عورت کر رہی ہے۔ بہرحال وہ الگ چیز۔ اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ یہ کیا تھا؟ جن کو باغات دیے ہوئے تھے اللہ پاک نے، اہل سبا، ان کو باغات دیے ہوئے تھے، لدے ہوئے باغات تھے، یعنی سب کچھ ان کے پاس میسر تھا، زمینیں ان کو دی ہوئی تھی، علاقوں کے علاقے ان کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سیلاب کا عذاب ان پہ بھیجا تھا۔ اس کا ذکر ہے جی آیت نمبر کہاں پہ جی؟ آیت نمبر 15، 15، 16 اور 17، اس میں آیت ذکر ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 15، 16، 17 میں اہل سبا کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کا ذکر ہے۔ 2 باتیں ہو گئی جی۔ تیسری بات، سورہ فاطر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاطر میں کتنی باتیں؟ سورہ فاطر میں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ 2 باتیں، صورتیں چھوٹی ہو رہی ہیں نا، تو باتیں بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ 2 باتیں، پہلی بات کون سی ہے جی؟ توحید کے دلائل،
پہلی بات توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے وحدانیت کے ایک ہونے کے، خالق مالک رازق ہونے کے دلائل اس میں بیان کیے سورہ فاطر میں۔ کیا ہے کہ یہ آیت نمبر 1 سے بات شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 1 2 3 آگے اس طرح چلتی ہے۔ اس میں ہے جی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور اسی طرح پروں والے فرشتے، یہیں پہ ذکر دوسری نمبر کی آیت میں آئے ہوئے۔ اللہ کے انعامات کو یاد کرو، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، شیطان صریح دشمن ہے تمہارا، تم شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ ہے جی آیت نمبر کدھر ہے؟ آیت نمبر 1 سے بات چلتی ہے، اے سے آگے سوال، ٹھیک ہے، 1 2 وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات سورہ فاطر میں ہے مسلمانوں کے 3 گروہ، مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے 3 گروہ کون کون سے لکھ نہیں رہا، سن لو۔ اس میں ایسے کہ وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہیں تو مسلمان لیکن گناہ ان کے زیادہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا نیکیوں اور گناہ برابر ہیں، گناہ زیادہ، نیکیوں اور گناہ برابر، اور تیسرے نمبر پہ نیکیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں آئے ہوا ہے، اس کی یہ آیت نمبر 7 سے اگر آپ جاؤ تو اس کا ذکر چھڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ نہیں رہا، ٹائم تھوڑا ہے۔ اچھا جی، سورہ یاسین میں ہمارے پاس ابتدا میں 2 باتیں ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ پہلی بات رسالت، سورہ یاسین میں پہلی بات رسالت، رسولوں کا بھیجنا، نبیوں کا بھیجنا، اس کا ذکر آئے ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے چل رہی ہے بات، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل، آگے ٹھیک ہوگی۔ یہ آیت نمبر 1 سے آگے بات چلتی ہے، آپ رسولوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے وغیرہ۔ نمبر 2 قریش کی مذمت، دوسری بات سورہ یاسین میں قریش کی مذمت کی گئی ہے، قریش کی مذمت ہوئی ہے اس میں۔ مذمت سے مراد کہ وہ جو کہتے تھے ان کا رد کیا ہے، ان کو نہیں مانا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 سے آگے ہے، انشاءاللہ آیت ایک لگاتے جاؤں گا، آپ دیکھتے جاؤ۔ آیت نمبر 10 سے آگے، ٹھیک ہے، آگے چلتی ہے بات۔ پھر کیا ہے جی؟ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کا ڈرانا نہ ڈرانا بیکار ہے، یعنی یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ بات بتائیے۔ اسی طرح بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور کیا کریں گے؟ دوبارہ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اعمال دکھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بستی والوں کا حال کہ ان کی طرف رسول بھیجو اور انہوں نے کہا کہ تم معمولی آدمی ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے اگر نبی بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اگر بالفرض وہ کہہ رہے تھے کہ نبی بھیجنا ہی ہوتا تو وہ کوئی بڑا امیر آدمی بھیجتا، تم تو یتیم بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، اور تم یعنی غربت والی زندگی بھی گزارو۔ ان چیز کا رد ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ٹھیک ہے، یہ میں نے شارٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ، دیکھو اب یہاں سے آیت نمبر، یہ احزاب بقیہ ہے نا، یہ یہاں سے آیت نمبر 34 سے آگے، یہاں سے 56 سے آگے بہت آیتیں۔ آیت نمبر 59 پہ اگر آپ جاؤ نا تو وہاں پہ عورتوں کا یہ ذکر ہے، پردے کا، اب وہ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتنا اہم ہے۔ ایک ہمارے پاس آ رہا تھا سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں۔ 30 میں حکم تھا مردوں کے لیے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں جب کسی عورت پر نظر پڑے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ 30 31 نمبر کی آیت میں سورہ نور میں 24 نمبر کی صورت میں اور اس عورتوں کا ذکر تھا کہ اپنے عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی جو ہے تو نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اب دیکھو یہاں نہیں ہے، یہاں کے 56 پہ ختم ہو گیا، تبھی میں کہہ رہا ہوں بہت کچھ ہے، اس لیے میں بیچ میں چیزیں اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ 59 نمبر کی آیت میں کہ آپ کیا کہو کہ اپنے عورتوں کو کہو کہ آپ اپنے اوپر چادریں جو ہے تو کیا کریں، لٹکائے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، لکھا، نوٹ کیا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح اور اصل دین ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔